الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق علیہ. یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں. ان میں سے 2 چیزیں تو اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. چنانچہ اس کے متعلقین جیسے اولاد، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جان پہچان کے لوگ، اور اس کے اموال جیسے نوکر، چاکر، چارپائی، جانور، گاڑی وغیرہ، اور اسی طرح کے اسباب، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. ان تینوں میں سے متعلقین اور مال تو اس کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. اعمال سے مراد کیا ہے؟ وہ ثواب اور وہ عذاب ہے جو میت کو دفنانے کے بعد قبر میں شروع ہو جاتا ہے. اور مراد یہ ہے کہ انسان جب قبر تک پہنچتا ہے تو قبر سے اس کا جو مرحلہ شروع ہو جاتا ہے زندگی کا، اس مرحلے میں اس کے ساتھ دینے والے صرف اعمال ہوتے ہیں. قبر میں جو اس کی دوسری زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس مرحلے میں اس کے ساتھ دینے والے اعمال ہیں، یا اچھے ہیں یا برے. اچھے اعمال کی وجہ سے اس کو راحت ملتی ہے اور برے اعمال کی وجہ سے پھر اسے عذاب ملتا ہے. باقی قبر میں نہ مال ساتھ دیتا، نہ رشتہ دار اقارب، نہ دوست احباب، وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اصل چیز انسان کے کام آنے والی کیا ہوئی؟ وہ اس کے اعمال. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اعمال کی فکر کرے. ارشاد کا مقصد یہی ہے، اعمال کی فکر کرے کہ میرے اعمال کس قسم کے ہیں. اگر اچھے اعمال ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر اچھے نہیں ہے تو خدا سے ڈر جائے اور آنکھ بند ہونے سے پہلے اچھے اعمال شروع کر دیں. لیکن انسان کا جو دل ہے، اس کی کایا پلٹنے کے لیے، اس دل کو نور ایمان سے بھرنے کے لیے اور اس دل کو نیک بنانے کے لیے، کامل ایمان والا دل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں علماء کی، قرآن کی، حدیث کی مجلسیں دی ہیں. اب ہماری بدبختی یہ ہے، ایسی مجلسوں کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم چاہتے نہیں ہیں، اور اگر کہیں ہم چلے جائیں اور وہاں یہ مجلسیں شروع ہو جائیں تو وہاں سے ہم نکل جاتے ہیں. تو پھر ہماری جو ہے نا وہ ہمارے دل کی کایا کیسے پلٹے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایسی ہیں، جب آدمی سنتا ہے تو اس سے دل میں انقلاب آ جاتا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جو کچھ زبان سے سنتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے. ابو محذور زبان سے اذان کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد خود فرما رہے، زبان سے میں الفاظ کہہ رہا تھا اور میرے دل کی کایا پلٹ رہی تھی. ادھر اذان میں نے ختم کی اور ادھر میرے دل کی کایا پلٹ گئی. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے سے زیادہ مبغوض ترین میرے نزدیک کوئی نہیں تھا اور اب محبوب ترین کوئی نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. آدمی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، ایسے کان سے جو کچھ سنتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن ہمارے افسوس ہمارے لیے ہمارے پاس ایسی مجلسوں کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے.
دوسری حدیث وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں کون ایسا ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے اور اپنے مال سے محبت نہیں کرتا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول ہمیں تو ایسا کوئی بھی نہ سمجھ نہیں جو اپنے مال سے تو محبت نہ کرے، اپنے مال کو پسند نہ کرے، اپنے مال کو پسند نہ کرے اور وارثوں کے مال کو پسند کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور پیچھے جو رہ گیا وہ تمہارا نہیں، وہ ورثاء کا مال ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے مال سے مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ملے، زیادہ سے زیادہ نفع، وہ اس کو گن گن کے جمع نہ کرے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کر دے، غرباء پہ، محتاجوں پہ، یتیموں پہ اس کو خرچ کر دے. لیکن اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ سارا کا سارا لٹا دے، زیادہ سے مطلب ہے اپنے ورثاء کے لیے بھی چھوڑے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1/3 مال دے سکتا ہے آدمی. افضل ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 مال دے، بلکہ باقی ورثاء کے لیے 1/3 مال اللہ کے راستے میں دے اور باقی ورثاء کے لیے چھوڑے. یہ بہتر ہے، افضل. مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا بھی حصہ رکھیں، ان کا بھی حصہ رکھیں. جیسے ایک دوسرے ارشاد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں نہ لٹاؤ. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے ورثاء بعد میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. بہتر یہ ہے کہ تم ان کو تمنگر مال والا چھوڑ کے جاؤ یہاں، لیکن محتاجوں کا بھی حق ادا کرو. اصل مال تو وہ ہے جو آگے چلا جاتا ہے. جو آدمی جمع کرتا رہتا ہے، حدیث میں رسول اللہ کے ارشاد نے بتا دیا، یہ اپنے لیے نہیں، ورثاء کے. گویا وہ آدمی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا، اپنے مال کو جو ہے وہ دوسروں کا مال سمجھتا ہے. اپنا مال تو وہی سمجھے گا اپنے مال کو جو آگے بھیجے گا. جو آگے نہیں بھیجتا تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ورثاء کے لیے سب کو جمع کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکرا ذبح ہوا تو ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ تھی. انہوں نے وہ بکرا سارا کا سارا لٹا دیا، دے دیا وہ پڑوسیوں کو اور غریبوں کو، وہ تقسیم کر دیا. ایک سیری باقی رہ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بکرا تم نے تقسیم کر دیا، سیری باقی رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے تقسیم کیا وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے. سیری باقی نہیں ہے، جو تم نے اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو، محتاجوں کو دے دیا، تقسیم کر دیا، باقی وہ ہے. باقی انسان کا مال وہ ہے جو آگے جائے. ادھر جو رہ جائے وہ ورثاء کا ہے، اس کا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کتنی پیاری ہیں، کتنی پیاری ہیں. انہی باتوں نے تو صحابہ کرام کے دل کی کایا پلٹ دی تھی. دل سے وہ دنیا سے ایسے بیزار ہو گئے تھے، صرف ضرورت کے لیے رکھتے تھے، اسے زیادہ نہیں رکھتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ ہم نسلوں تک جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، منع وہ بھی نہیں ہے، لیکن غرباء اور ورثاء کا اس میں حصہ ہو. حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے مال میں غرباء کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا حصہ ہو تو یہ مال پھر تمہارے حق میں بہتر ہے. اور مسلم کی روایت میں بھی یہی آیا ہے کہ مال تو مسلمان مومن کا بہترین ساتھی ہے.
بشرط ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے۔ حقوق کیا ہے؟ کمائے تو حق راستے سے کمائے، اور پھر خرچ کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔